نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم آج کی اپنی اس ویکلی اسپرچول گیدرنگ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس مجلس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ روحانی محافل جو ہے وہ منہاج القرآن گلاسکو کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کی روحانی فیض و برکات سے سب سننے والوں کو، سب دیکھنے والوں کو محظوظ اور منور فرمائے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، جیسا کہ یہ حالات جو ہیں لاک ڈاؤن کے، کرونا وائرس کی وجہ سے، جس نے پوری زندگی جو ہے وہ درم برم کر دی ہے اور ہر طرح کے معمولات جو ہیں وہ تعطل کا شکار ہیں، اور مساجد، دینی درسگاہیں بھی بند ہیں، اور نماز با جماعت، جمعۃ المبارک اور دیگر محافل کا سلسلہ جو ہے بند ہو چکا ہے۔ Yaqub, I start the tilawat, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ یہ تھے جناب یعقوب حیات صاحب جو تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے،
ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے منہاج القرآن کوٹ برج کے ساتھی محمود احمد صاحب نعت رسول مقبول تشریف فرما کے لیے تشریف لاتے ہیں محمود احمد صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، محروم کر دیا ہمیں جیسے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کلا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا۔ اور آخری شعر ہے، مغرب میں مارا مارا نہ پھرے گدا علم، مغرب میں مارا مارا
نہ پھر گدا علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا. جزاک اللہ. جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما رہے تھے اور مناجات کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں. حضرین گرامی، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے جو خطابات آج کل آپ سماعت فرما رہے ہیں، ان کے اندر انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس چیز کو ہم پر آشکار کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہے ہمارے لیے آزمائش بن کر آئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں یہ موقع بھی پرووائڈ کیا ہے کہ ہم آئسولیشن کے اندر بیٹھ کر، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر، ہمارے پاس چونکہ کثرت کے ساتھ ٹائم ہے تو ہم اس ٹائم کو اپنے رب کے ساتھ تعلق بحال کرنے کے لیے استعمال کریں اور قرب الہی کے لیے اور قرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس وقت کو استعمال کریں. اور اس لیے ان گھڑیوں میں جب کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، کام پہ نہیں جا رہے، ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، تو ہم ان فارغ اوقات کو تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول، درود پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اس ٹائم کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اور منہاج القرآن آپ کے لیے یہ موقع ان محافل کے ذریعے کریٹ کر کے آپ کو ایک جو راہ دکھا رہا ہے کہ ہم کس طرح اس وقت کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے منہاج القرآن جہاں یہ محافل آپ تک لا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو یہ انڈیکیشن بھی دے رہا ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم خود بھی گھروں کے اندر جنریٹ کر کے اپنی دینی تعلیم کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی للہیت کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ تعلق بحال کر سکتے ہیں. اس لیے منہاج القرآن کا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ یہ محض ہفتے میں ایک مرتبہ سننے پر ہی اکتفا نہ کریں، بلکہ ہر روز اس طرح کی محافل اپنے گھروں کے اندر ان کا انعقاد کریں تاکہ ہمارا تعلق ہمارے خالق اور مالک کے ساتھ بحال ہو سکے اور ہمارا ایک روحانی تعلق اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحال ہو سکے. اب ڈنڈی سے ہمارے طالب علم اسکاٹش اسلامک سینٹر اور منہاج القرآن ڈنڈی کے طالب علم محترم سائم افضل صاحب، وہ he will be going to deliver a short talk in English inshallah. So Saim Afzal from MQI and Bilal Mosque Dandi. Assalamu alaikum. My name is Saim Afzal and I am a member of Minhaj Brothers Dundee and as pupil of Bilal Mosque and our Imam Allama Adil Qasim Sahib. Firstly, I would like to start off by saying a huge thank you to MQI UK and MQI Scotland for organising this online gathering and giving the opportunity to say a few words to our kind viewers. Secondly, I would request my fellow brothers around my age to stay home and stay safe. And as much as you want to go outside and carry on with your daily lives as you used to, stay home and do something productive, whether that may be cooking, gardening, doing something around the house, or learning about Islam. When you do productive things, you learn new skills, you acquire new skills that will help you later on in life.
And as I said, like learning about Islam, Minhaj College Manchester are having a free course called A Journey Through the Quran, which is a free 30-day course for all genders and all ages, and it starts today. So if you register now, to avoid disappointment, tell all your friends and family about it. And I would like to share a hadith with you regarding charity. Now, hadith is, give charity without delay, as for it stands in the way of calamity. COVID-19 is a calamity upon the world, and we can fight against it by giving sadaqah. If we give sadaqah now, we can hopefully, inshallah, bring down COVID-19 and eventually stop it. And again, use your time productively, as the month of Ramadan is now coming upon us. Use your time productively. Read the Quran, as you cannot go outside as much, even more now, because you're going to be fasting. So read the Quran, learn about Islam, but if you're at home waiting for iftar, you don't just sit there looking at the clock doing nothing. So yeah. And once again, I would like to thank MQI UK and MQI Scotland for organizing this event. And thank you for having me. Ramadan Mubarak. Assalamu alaikum. MashaAllah, ye the Janab Mohtaram Saim Afzal Sahab from Dundee, and he was giving you message. اب اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دوبارہ ڈنڈی سے حضرت علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب کو گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی مسحور کن آواز میں ہم سب کے قلوب و اذہان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے نور سے منور فرمائیں. محترم علامہ محمد عدیل قاسمی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے کو اور اسپیشلی منہاج القرآن اسکاٹ لینڈ کو کہ انہوں نے ایک بار پھر یہ ایک عظیم الشان روحانی محفل کو سجایا ہے اور ہمیں ہمارے گھروں میں یہ فیض پہنچایا ہے کہ جس کو ہمارے آڈینس، ہمارے مقتدین اور ہمارے اراکین اور ہمارے رفقا جو ہے وہ خلا محسوس کر رہے تھے، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور منہاج القرآن یو کے کی کاوش ہے کہ یہ جو بعد ہے، یہ جو دوری ہے، اب یہ دوری نہیں رہی، بلکہ ہم اور آپ ایسی محفل کا حصہ ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنی برکات نصیب فرمائے اور اپنی رحمتوں کا حصار نصیب فرمائے. میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک سے آغاز کرنے چلا ہوں، اور کلام ایک بڑی خوبصورت التجا ہے، ایک بڑی دعا ہے، کیونکہ یہاں اسکاٹ لینڈ میں، برطانیہ میں اس وقت شب جمعہ کا آغاز ہو چکا ہے، تو بہت خوبصورت دعا ہے، میرے ساتھ شامل حال رہیے گا. آئیے مل کر درود پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر قدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. پڑھ لیجئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی وسلم
وبارک علیہ. اور کلام ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب یہ محترم اقبال عظیم صاحب کا جو کہ بڑی جلدی عمر میں اپنی بیماری اور علالت کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، اور اپنے ہر کلام میں انہوں نے اپنی آنکھوں کا ذکر کیا ہے. تو ان کی التجا ہے، آرزو ہے، میں تمام دیکھنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ شب جمعہ میں اس التجا کا حصہ بن جائیے. فرماتے ہیں ہاں مجھ کو بھی کاش گنبدِ خضرا دکھائی دے، 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 بے نور آنکھوں سے بھی اجالا دکھائی دے، بے نور آنکھوں سے بھی اجالا دکھائی دے، اور خیال سماعت فرمائیے. کہتے ہیں وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونقیں کعبہ دکھائی دے، گلیوں میں جس کی رونقیں کعبہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش گنبدِ خضرا دکھائی دے، اور عمیر بھائی آپ کی نظری شعر ہے. فرماتے ہیں کہ جاگوں تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، اور یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فلسفہ ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کہ جاگو تو آقا کی محبت میں اور آقا کے تصورات میں گم رہو. شاعر کہتے ہیں جاگو تو صرف ان کے خیالوں میں گم رہوں، سو جاؤں تو
فقط رخ آقا دکھائی دے، میں سو جاؤں تو فقط رخ آقا دکھائی دے، کہ بے نور آنکھوں سے بھی اجالا دکھائی دے۔ اور البتہ ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب آپ کی نظر، شاعر کہتے ہیں اقبال عظیم صاحب کے اقبال اپنی چشم میں بصیرت سے کامل اقبال اپنی چشم بصیرت سے کامل ضروری نہیں کہ آنکھ سے ہی روزہ دکھائی دے، یہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے ہی روزہ دکھائی دے، مجھ کو بھی کاش گنبد خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھوں سے بھی اجالا دکھائی دے۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، توصیف جو میں کر رہا ہوں خیر الانام کی، توصیف جو میں کر رہا ہوں خیر الانام کی، اس سے عزت بڑھتی ہے میرے کلام کی، میری لحد میں بھی تشریف لائیں گے مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ ماشاءاللہ، بہت مسحور کن آواز میں حضرت علامہ عادل قاسمی صاحب نے انتہائی پرکیف نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کر ہمارے ذوق کو محمیز بخشی اور ہمارے عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی عمر میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت، ادب اور تعظیم یہ روح ایمان ہے اور روح اسلام ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہماری جتنی قلبی نسبت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، ہمارا ایمان، ہمارا ایقان اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے نور سے اپنے ظاہر اور باطن کو منور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ترانے گاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو ہمارے لیے باعث نجات ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور اگلی دنیا کے اندر بھی۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کی روح ہے، اور اس روح کو مضبوط تر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے، اور یہ نعت پاک ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، اور اس کے ذریعے اپنے قلب و اذہان کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ادب اور تعظیم بڑھاتے رہنا چاہیے. اب وقت ہوا ہے آج کی خصوصی گفتگو کا، جس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے منہاج القرآن گلاسکو کے ٹیچر محترم محمد عمیر رضوی صاحب. وہ انشاءاللہ انگلش میں فضائل رمضان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں محترم محمد عمیر رضوی صاحب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In a couple of days' time, inshallah, we'll be welcoming Ramadan, and I would like to reiterate that Minhaj al-Quran International UK has set up a lot of courses over the month of Ramadan for you to join in. Now, the ayah Mubarakah that I've recited before you, in this ayah Allah subhanahu wa ta'ala mentions or introduces Ramadan to the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala says the month of Ramadan is the one where we reveal the Quran. Hudal linnas, so guidance for all mankind. And the differentiator between what is the truth and what is a lie. So Allah subhanahu wa ta'ala says that Ramadan, the way Allah subhanahu wa ta'ala introduces Ramadan is that it is the month of Quran. So if it's the month of Quran, that means the month Ramadan doesn't have to do with the fasting. That's not how Allah subhanahu wa ta'ala has introduced it. It is introduced by Quran. So in this month, Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to go towards the Quran, to celebrate the Quran, to recite the Quran, and to understand the Quran. That is the most important part, inshallah, to recite and to learn the Quran. And Allah subhanahu wa ta'ala introduced fasting in two ayats ago in Surah Al-Baqarah. And he said, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. So Allah subhanahu wa ta'ala, when introducing fasting, he mentioned taqwa. And then when he introduced the month of Ramadan later on, he equated it, he linked it with the Quran. So the month of Ramadan itself is about the Quran. It's a celebration of the constitution that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasting is what we do in the month of Ramadan to achieve closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, to achieve taqwa. But the whole month of Ramadan shouldn't be just about fasting. This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned that Qiyamul Layl in Ramadan is very, very important. He mentioned that praying in the night, praying when you wake up for suhoor to Allah subhanahu wa ta'ala is very important. He mentioned that reciting the Quran in the month of Ramadan is very important. He used to complete one whole Quran in the month of Ramadan, and that's recommended to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
So each of these aspects are related to the Quran. Fasting is a part of Ramadan, but every single ibadah that we do and anything that's recommended by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam again and again and again with emphasis is the Quran. And it's not just about reciting the Quran once in the month of Ramadan. There are people who do it 2, 3, 4 times in the month of Ramadan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. But the extra step, the next step for us is to understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala. To understand what Allah subhanahu wa ta'ala is saying in the Quran. Otherwise, we will not receive the guidance. We will not receive guidance from Allah subhanahu wa ta'ala until we understand what Allah subhanahu wa ta'ala is saying to us. A lot of the Muslim ummah is not Arab or doesn't speak Arabic. By nature, we don't understand what is being read. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, a lot of the ummah actually learns how to read the Quran. We get our kids to learn the Quran from a very, very young age. However, not enough emphasis is put on to the understanding of the Quran. And inshallah, in the current circumstances, we have a lot of time on our hands. We are sitting at home and we are away from our workplaces and we've got plenty of time on our hands. And Allah subhanahu wa ta'ala has given this test to us, but in this test, we need to turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. And what better way to turn towards Allah subhanahu wa ta'ala by understanding His word. And that's one of the ways you can achieve taqwa in Ramadan. Not just the fasting, but actually the act within Ramadan, the act of understanding the Quran will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And if we have time, we've got the opportunity at this moment in time. We've got resources at this moment in time. Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to put the effort in. The mosques are closed. There is no Taraweeh prayer. There is no Jummah prayer. So the onus has shifted. It's not the responsibility of the mosques anymore. It's not the responsibility of the Islamic centers. It's not the responsibility of your imam. It's your responsibility now. So Allah subhanahu wa ta'ala is saying, look, there are resources available to you. There are books that you can read. There are speeches that you can listen to. Hazur Shaykh al-Islam is doing a speech almost every single day. And inshallah, in the month of Ramadan, he will do a speech every single day. And those are the resources that are available to you. And this is just from Minhajul Quran. The umbrella body and then Minhajul Quran International UK's got courses coming up. Minhaj College has courses coming up about understanding of the Quran. So this is the opportunity is for us to attain that closeness to Allah subhanahu wa ta'ala through Quran. The opportunity is now to use this month of Ramadan, inshallah, the blessings of Ramadan. Every single action that you do in the month of Ramadan, you're rewarded 70 or 700 times for that. Now, Allah subhanahu wa ta'ala has given you this opportunity, has given you extra bit of time. Remember, in the past Ramadans, where you always used to have an excuse, oh, I need to wake up early in the morning because I've got a job to go to. I need to wake up early in the morning because I've got to drop my kids off to school. I've got to come back from work. I am too tired to do anything. I'll pray and then I'll go to sleep. Now we haven't got any of those excuses. Allah subhanahu wa ta'ala in His wisdom has taken away those excuses. And it's a difficult time. And how do we get through the difficult time? By reconnecting with Allah subhanahu wa ta'ala. And how best to reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala is through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and through the Quran. Now, understanding the Quran is of paramount importance. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Baqarah, and this is an ailment of the Bani Israel. So when Allah subhanahu wa ta'ala is describing the issues that Bani Israel had, one of those issues was people would be just repeating the Quran like parrots, or repeating the books of Allah subhanahu wa ta'ala like parrots. They wouldn't understand what they were saying. They would know what they were saying. They would repeat it over and over again, but they never understood what it meant because they didn't bother understanding the language that was the book was revealed in. They didn't bother understanding the word of Allah subhanahu wa ta'ala. And that was their downfall. That's mentioned in Surah Al-Baqarah. Now, let's not repeat those mistakes, because remember, when Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran, the Bani Israel, they were long gone. They weren't there anymore. So Sayyidina Musa alayhi salam's time had gone past. This was why are we being reminded the problems with Bani Israel is so that we don't repeat them. And if we don't understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala, if we don't make any effort to understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala, there is no difference between us and the Bani Israel. Because
we are going towards the same path where we have no understanding of the word of Allah, and we are misguided by anybody and everyone saying things to us. Alhamdulillah, resources are available at the moment. Huzur Shaykh al-Islam's Irfan al-Quran translation is a very, very good starting point, inshallah. It's English and Urdu translation, so for speakers of both languages, it is a simple but scientific translation. And it's got, I would suggest you go onto the website and you have a look, and alhamdulillah, it's a beautiful website. Everything is very easy to navigate, and that could be a beginning for you, inshallah, for this Ramadan. Maybe one of your targets is not just to finish the Quran in the month of Ramadan, but also to understand the Quran, but also to recite the Quran, inshallah, but also making sure that you are doing Taraweeh and you're doing prayers with your family, inshallah. Remember, mosques are closed. We are not able to go to the mosque, but that doesn't mean that the spirit, the feeling that we have in this month of Ramadan can go away. Inshallah, that can stay with us, and you have to take responsibility for that now. And you have to make sure that you are following through with what you need to do during the month of Ramadan. And hopefully, this month of Ramadan will, inshallah, be a lot better than what we had previously. And if you follow through, if you learn about the deen of Islam, if you learn about the Quran, and if you learn about the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the benefits might be a lot more than what we had previously, and we can make this the best Ramadan of our lives, inshallah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us to the right path, and may Allah subhanahu wa ta'ala give us the willpower and the blessings to learn the Quran and to understand the Quran and to understand the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह, ये थे जनाब मोहतरम मोहम्मद उमर रिजवी साहब जो फिलहाल रमजान के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से यूके के अंदर रमजान मुबारक का आगाज इंशाअल्लाह जो हफ्ते को पहला रोजा होगा और कल पहली तरावी होगी। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके ने पूरे यूके के अंदर जो है एक दिन रमजान मुबारक का आगाज करने का फैसला फरमाया है। नोटिफिकेशन आप तक पहुंच चुका होगा और सब तक। तो इंशाअल्लाह कल हम पहली तरावी अदा करेंगे और हफ्ते को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। और एक और चीज इस जो रमजान मुबारक के अंदर आपको तोहफे के तौर पर दी जा रही है, वो इंशाअल्लाह जैसा कि पहले ऐलान हुआ, मिनहाज कॉलेज मैनचेस्टर मुख्तलिफ रमजान मुबारक के हवाले से जो है वो प्रोग्राम जो है लॉन्च कर रहा है, कोर्सेज। इसके साथ साथ मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने BCIG ब्रिटिश काउंसिल फॉर इस्लामिक गाइडेंस के कोलैबोरेशन के साथ 3 कोर्सेज रमजान मुबारक के अंदर जो है शुरू करने जा रहे हैं। पहला कोर्स पहले अशरा के अंदर होगा, दूसरा कोर्स दूसरे अशरा में, और तीसरा कोर्स तीसरे अशरा में। पहला कोर्स इंशाअल्लाह फिक़्ह ज़कात और फिक़्ह सियाम होगा, दूसरा कोर्स अकीदे का होगा, और तीसरा कोर्स इंशाअल्लाह तसव्वुफ का। ये 3 कोर्स 3 अशरों के अंदर आप जो है हर रोज 5 से 6 बजे तक क्लास हुआ करेगी, और जो फिक़ह का और रोजों के हवाले से जो कोर्स है उसकी तदरीस करेंगे नेल्सन से हमारे अलामा मोहम्मद मुदस्सिर साहब, और जो अकीदे का कोर्स होगा वो लंदन से अलामा ज़ीशान साहब जो है उसको टीच करेंगे, और तसव्वुफ का कोर्स जो है उसको टीच करेंगे मोहतरम अली अकबर साहब जो ब्रिटिश काउंसिल फॉर इस्लामिक गाइडेंस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उसके मुख्तलिफ एडवर्ट्स सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप खुद भी और अपने बच्चों को जरूर इन कोर्सेज के अंदर रजिस्टर करवाएं, ताकि इस माह मुबारक की बरकतों से हम ज्यादा से ज्यादा माला माल हो सके। अब चलते हैं मोहतरम मोहम्मद ताहिर इलियास साहब की तरफ, ग्लासगो से मिनहाजुल कुरान के हमारे मारूफ नाथ खान, और वो जिक्र करवाएंगे, और जिक्र के बाद इंशाअल्लाह अलामा मोहम्मद शाहिद बाबर साहब जो है दुआ करेंगे। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरल्लाह
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ ظاہر و باطن ہے اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگر بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاء اللہ یہ تو جناب محترم طاہر الیاس صاحب جو ذکر الہی فرما رہے تھے اور ذکر الہی وہ ذکر ہے جس سے ہمارے دلوں کو سکون میسر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے
कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह का जिक्र ही है जो दिलों को इत्मीनान बख्शता है। तो इसलिए जहाँ पे हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक जोड़ने की ज़रूरत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ताल्लुक हमारा रब के साथ ताल्लुक जोड़ता है। अब वक्त हुआ है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शाहिद बाबर साहब के तशरीफ लाने का, जो रमज़ान मुबारक के हवाले से अपना पैगाम देंगे। वो नौमुंतखब प्रेसिडेंट हैं ब्रिटिश काउंसिल फॉर इस्लामिक गाइडेंस के, वो अपना पैगाम देंगे और उसके साथ ही फिर दुआ होगी। तशरीफ लाते हैं अल्लामा मोहम्मद शाहिद बाबर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के अजीम रफ़का व अराकीन, वाबस्तगान, ख़वातीन व हज़रात, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूके की तरफ से सजाई गई इस खूबसूरत बज़्म में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मिनहाजुल कुरान की ये बज़्म और मिनहाजुल कुरान का ये गुलशन अबदुल आबाद तक कायम व दायम रहे। हाज़रीन मोहतरम, नाज़रीन गिराम, हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि इन खलवत के अयाम में, इन तन्हाई के दिनों में और मुश्किल हालात में हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मिनहाजुल कुरान की रूहानी और विजदानी संगतें और सोहबतें अता फरमाई हैं। और सबसे बढ़कर हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि इस सदी के मुजद्दिद हैं, इस सदी के रूहे रवां हैं, इस सदी के मर्द कलंदर हैं। हमें उनकी सोहबत नसीब है, उनकी हिदायत नसीब हैं और कदम ब कदम उनकी तरफ से एक हिदायत का सिलसिला जारी और सारी है। उन्होंने न सिर्फ मिनहाजुल कुरान के रफ़का को इस मुश्किल वक्त में हिदायत बख्शी है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरी इंसानियत को इस मुश्किल वक्त में एक सहारा दिया है। एक उनकी हिदायत का जो सिलसिला है वो सिलसिला तो ज़हब है, जो हमेशा जली हरूफ से और सुनहरी हरूफ से इंशाअल्लाह ताला तारीख में लिखा जाएगा और इसको याद किया जाता रहेगा। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि रमज़ानुल मुबारक में जिस तरह हम बड़े एहतमाम के साथ रोज़े रखेंगे और इबादात इलाही के मामूलात को बरूए कार लाएंगे और बजा आवरी उनकी करेंगे, इसी तरह एक तहरीकी और मिशनरी कारकुन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर सईद शेखुल इस्लाम के जो लेक्चर्स रमज़ानुल मुबारक में बिलखसूस 40 रोज तक आएंगे, उनको हम रोज़ाना अपने मामूलात का हिस्सा बनाएं, उनको कम अज़ कम एक दफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमें टाइम इजाज़त दे वो सुने और उनको अपने सीरत व किरदार का हिस्सा बनाएं। जो मकसद हुजूर सईद शेखुल इस्लाम का वो लेक्चर्स डिलीवर करने का है,
اور ان خلوت ایام میں ہم ان کو سنیں، اپنے اندر غور و فکر کریں، جس موضوع پر وہ گفتگو فرمائیں اگر وہ برائی ہمارے اندر پائی جائے تو ہم اس کو ختم کریں، اور وہ خوبی اگر ہم اٹین کر سکتے ہیں تو اس کو کوشش کریں، اس کو حاصل کریں، تاکہ جب ان خلوت کے ایام سے ہم باہر نکلیں تو ہماری سیرت و کردار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں ایک واضح تبدیلی نظر آئے، اور یہ کورونا کا جو ابتلا ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ثابت ہو جائے۔ ناظرین گرامی قدر، میں یہاں پر ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و کرم کے حوالے سے ہے۔ حضور کی رحمت کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، دو اینگل ہیں، اس شعر میں دونوں بیان ہوئے ہیں۔ ایک شعر یہ ہے کہ بڑی مشہور نعت ہے، ابھی محترم علامہ عادل قاسمی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پڑھا اور ایمان تازہ ہو گیا، اور انہوں نے گنبد خضرا تک ہمیں پہنچا دیا۔ مگر ہم گنہگار ہونے کے ناطے سے اگر دیکھیں، اور ایک ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے گنہگار ہونا دیکھنا، تو شعر میں ہے کہ ان کا گنہگار ہو تو چاہیے کرم، ان کا گنہگار ہو تو چاہیے کرم، ان کے کرم کو بھی تو گنہگار چاہیے، ان کے کرم کو بھی تو گنہگار چاہیے۔ مدینہ پاک کا تصور اپنی آنکھوں میں لائیں، آج سے 2 ماہ پہلے مدینہ کی رونقوں کو دیکھیں، مدینہ پاک کے بھرے بازاروں کو دیکھیں، مسجد نبوی کی حسین و جمیل گلیوں کو دیکھیں، ان کے اندر رونقیں، ان کے اندر بہاریں دیکھیں، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، غلامان مصطفیٰ تڑپ تڑپ کر ایک ایک انچ پر ان کی جبین وہ اس چیز میں تڑپتی ہے کہ ہم یہاں بھی سجدہ کر لیں، ہم یہاں بھی سجدہ کر لیں، ہم یہاں بھی سجدہ کر لیں۔ وہ قدم قدم پر برکتیں لوٹنے کے لیے عاشقان زار وہ مضطرب رہتے ہیں، کبھی جنت البقیع میں جاتے ہیں، کبھی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھتے ہیں، کبھی حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے جا کر سلام نیاز عرض کرتے ہیں، کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں بیٹھ کر مزے لوٹتے ہیں۔ اب وہ سارے کا سارا منظر اگر ہم اداس ہیں، حضور کی امت اداس ہے، حضور کی امت کے عاشق اداس ہیں، حضور سے محبت کرنے والے اداس ہیں، تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی فضائیں بھی اپنے عاشقوں کے لیے اداس ہوں گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف بھی اپنے عاشقوں کی آنسوؤں کو دیکھنے کے لیے اداس ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پاک کی گلیاں بھی اداس ہوں گی۔ ان پر اداسی کا ایک منظر ہے جو عاشقوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ دوستان مکرم، کسی شاعر نے اس منظر کو اسی شعر میں بند کیا کہ ان کا گناہگار ہو تو چاہیے کرم۔ ہمیں یقین ہے کہ ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم مجرم ہیں، جس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے در کا دروازہ بھی بند کر دیا، اپنے حبیب کا دروازہ بھی بند کر دیا، اپنے تمام گھروں کو ہمارے اوپر بند کر دیا۔ ہمیں اور ہمارے گناہوں کا، ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ مگر ان کی رحمت کے اینگل سے دیکھیں، حضور کی رحمت کے زاویے سے دیکھیں تو ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ ہم گناہگار ہیں، یقیناً ان کے کرم کو بھی گناہگار درکار ہیں۔ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی رحمت للعالمین کا صدقہ دے کر، واسطہ دے کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، ہم آپ کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم آپ کے سچے سچے عاشق محب نہ سہی، مگر حضور منہاج القرآن کی اس عظیم بستی کے اندر آپ نے ہمیں رکھا، حضور سید شیخ الاسلام کی صحبت و سنگت میں ہمیں رکھا۔ جو آپ کا سچا عاشق ہے، جو ہر دل میں عشق رسول کی شمع جلانا چاہتا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ان کی رفاقت کا دم بھرنے والے۔
آپ کے عظیم مشن کی نوکری کرنے والے ہیں یا رسول اللہ. ہم گناہگار صحیح، مگر آپ کے گناہگار کو بھی، آپ کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے صدقے سے اب مولا کی بارگاہ میں بھی ملتجی ہیں. یقیناً اگر آپ کے کرم کو گناہگار چاہیے تو اللہ کی رحمت بخشش کو بھی گناہگار چاہیے، جو آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمیں ملے گی. اور رمضان المبارک کی وہ ساعتیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کا اہتمام کر کے بھیجا ہے، ان رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں انشاءاللہ تعالی حضور کی امت کے آنسو، گناہگاروں کے آنسو مولا کی بارگاہ میں جائیں گے، اور اللہ کے عرش کو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آنسو اور ہماری دعائیں اور ہماری آہیں انشاءاللہ تعالی اپنی رحمت برسانے پر مجبور کریں گے. اللہ کی طرف سے یقیناً رحمت کی بارش ہوگی، اللہ کی بخشش کی بارش ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، آپ کی صحیح مسلم شریف کی. آپ کی خدمت میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنسو اللہ کی بارگاہ میں کتنا درجہ رکھتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر پر تھے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اور وہ حضور کے لبوں پر یہ دعا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور حضور پڑھ رہے ہیں رب انہن ادللن کثیرا کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. حضور یہ دعا پڑھتے جا رہے ہیں، اے پروردگار ان بتوں نے، ان مشرکوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان لوگوں میں سے جس نے میری پیروی کی وہ میری جماعت میں سے ہے، وہ میرا فالوور ہے، وہ میرے گروہ میں ہے، میری رفاقت میں ہے. جو کرم مجھ پر ہے وہ ان پر بھی فرما. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی ہے، فإنک غفور الرحیم. مولا میں یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے میری نافرمانی کی ان کو عذاب دے، ان کا معاملہ تیرے بخشش پر، تیرے عفو درگزر پر اور تیری رحمت پر چھوڑتا ہوں. حضور یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو آپ کیا کرتے تھے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ یہ آیت تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے میرے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تو میں درمیان میں نہیں آ سکتا. فإنہم عبادک، تو رب ہے، یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کا خالق و مالک ہے، تو جو چاہے ان کی تقدیر کا فیصلہ فرما. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مولا تو ہر امر پر غالب ہے، اور تیری رحمت ہر شے کو اپنے دامن میں لے سکتی ہے. تیری رحمت کی وسعتیں ہر ایک کو اپنے دامن میں سایہ مہیا کر سکتی ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار پڑھتے جاتے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر حضور اپنی امت کو یاد کرتے اور اپنے مقدس آنسو بہاتے اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش کے لیے. دوستان مکرم، ناظرین گرام، کیا اس وقت تصور کیجئے کہ جہاں امت سرکار کے قدموں میں نہیں جا سکتی، حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، درود و سلام پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی، کیا یہ امر حضور کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آنسو اب بھی گنبد خضرا کے نیچے اپنی قبر انور میں حضور بہاتے ہوں گے. امت کی یہ کیفیت حضور سے قطن دیکھی نہیں جاتی ہوگی. ایک ماں اپنے بچے سے جدا نہیں رہ سکتی، اور جو 70 نہیں بلکہ 700 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا نبی ہو، جس کی رحمتیں، جس کی صدقے سے ساری کائنات کی ماؤں کو رحمت ملی ہو، تو وہ محبوب آقا اپنی امت کے ان عاشقوں کے بغیر، ان گناہگاروں کے بغیر کیسے رہ سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور رو رو کر ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے اللہم امتی، اللہم امتی، اللہم امتی. اے میرے اللہ، میری امت، میری امت، میری امت ہے، تو میری امت بھی تیرے بندے ہیں، اور تو جو چاہے ان کے ساتھ کر، تو عذاب دینا چاہے تو عذاب دے، مگر مولا
ہے تو میری. یہاں پر میری امت کے لفظ بار بار فرمانا، یہ حضور کی امت کا ہونے کا وسیلہ سب سے بڑا تھا. حضور سبق دے رہے تھے کہ میری امت، اس کی عظمت جہاں پر سب سے زیادہ ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر امتوں کے مقابلے میں حیا بھی سب سے زیادہ فرمائے گا، اس کو عظمت بھی دے گا اور میرے وسیلے کی لاج بھی رکھے گا. جبریل امین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رونے کی اور آنسو بہانے کا سبب جاننا چاہتا ہے، کیوں؟ عرض کیا یا سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میری امت جاؤ اپنے میرے رب سے پوچھو کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں. جبریل امی اسی وقت گئے اور واپس جواب لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے حبیب، میں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں پریشان نہیں کروں گا، آپ کو کسی قسم کا دکھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امت کے حوالے سے نہیں ہوگا. یہ موقع ہے ایسا کہ یہاں پر ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس آنسوؤں کا صدقہ دے کر رب کی رحمت سے سوال کریں. حضور جب بھی امت کو تکلیف میں دیکھتے حضور اپنے مقدس آنسو بہاتے. کوئی قحط آتا، کوئی پریشانی آتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ پاک پر آنسو کی چھڑی، حضور کے رخسار آنسو سے تر ہو جاتے، حضور کے ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتے. دوستان مکرم، ہمارے پاس اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں. سب سے پہلے نسبت حضور سید شیخ الاسلام کی ہے، مشن منہاج القرآن کی ہے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی کا صدقہ ہے، پھر حضور کے صدقے سے یہ کل سے ہمارا جو انشاءاللہ تعالیٰ کل شام سے رمضان المبارک کا عظیم برکتوں، بخششوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، ان نسبتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اس قیمتی وقت کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور کوشش کریں کہ ہم اس ابتلا سے اور اس آزمائش کے وقت سے باہر نکلیں اور ایک نئے خلق کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم باہر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آخر میں بس 2 چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چند چیزوں کی طرف محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب نے اشارہ فرما دیا. رمضان المبارک کا آغاز منہاج القرآن انٹرنیشنل اور BCIG کے تمام سکولرز کے متفقہ فیصلے سے انشاءاللہ تعالی کل شام سے ہوگا اور روز ہفتہ پہلا روزہ ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ایک گزارش بڑی اہم ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو مراکز پر ہوتی تھی وہ اب گھروں میں بیٹھ کر ہو رہی ہیں. مصروفیات اسی طرح چل رہی ہیں، مراکز کی جو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. منہاج القرآن کے جتنے مراکز ہیں ان کے سب اخراجات ویسے ہی چل رہے ہیں، چونکہ بس فرق اتنا پڑا کہ وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز گھروں میں شفٹ ہو گئی، مگر مرکز کے اخراجات اسی طرح ہیں اور ان کے جتنے بھی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں. یہ ہماری سب کی ذمہ داری بنتی ہے، رفقا کی، اراکین کی، وابستگان کی، محبت کرنے والے جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں وہ منہاج القرآن کے مراکز کی مالی معاونت اسی طرح جاری رکھیں جیسے پہلے رکھتے تھے. ہر بندہ اپنے اپنے مرکز کو مالی طور پر کمزور نہ ہونے دے، اپنا تعاون رمضان المبارک میں بھرپور بڑھ چڑھ کر کرے. اسی طرح MWF کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کی لک آفٹر کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیے کہ منہاج القرآن کے رفقا، MWF کے جتنے رضاکار ہیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ متاثرین کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے. آپ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، خیرات، ڈونیشن جتنے بھی ہیں وہ سب ان کو بھجوائیں. اور رمضان المبارک میں بالخصوص بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کماتے تھے اور کھاتے تھے، اب ان کی کمائی کا سلسلہ بند ہو گیا. میں ذاتی طور پر کئی لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو بالکل سفید پوش تھے، اچھا کماتے تھے، مگر اب بالکل ٹھپ ہو کے بیٹھ کے ان کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے MWF کو سپورٹ کریں، فوڈ پیکیجز اپنے لوگوں تک، اپنے بھائیوں تک، مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچائیں اور اپنے ڈونیشنز اور فطرانہ بالخصوص ان ٹائم رمضان المبارک کا جو بعد میں ہم نے دینا ہے وہ ان ٹائم دیں تاکہ ان تک پہنچایا جا سکے. اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل UK کی
اور بالخصوص سید علی عباس بخاری شاہ صاحب کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے، اور حضور سید شیخ الاسلام کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور مشن منہاج القرآن پر ہماری زندگی اور ہماری موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور۔ اللهم يا مؤمن يا حفيظ يا لطيف، اللهم يا مؤمن يا حفيظ يا لطيف، اللهم يا مؤمن يا حفيظ يا لطيف، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام۔ مولا ہم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، اور تیرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکات کا، حضور کے مقدس آنسوؤں کا صدقہ اور وسیلہ دے کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے۔ مولا ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو سے درگزر فرما۔ مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا صدقہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اور اپنے بندوں کو، حضور کی امت کو مولا، اور جتنے گناہگار خطا کار حضور کی امت یہ سب کی بخشش فرما، اور اس ابتلا سے یا اللہ اپنے بندوں کو نجات عطا فرما۔ منہاج القرآن کے رفقا اراکین کے حال پہ رحم فرما، ان کی یا اللہ منہاج القرآن کے ساتھ وابستگی، ان کی خدمات کا صدقہ سب کے حال پہ رحم فرما، سب کی بخشش فرما، اور جو کرونا کے ذریعے اس دنیا سے رحلت کر کے مولا، اور کرونا کی وجہ سے مولا اس دنیا کو چھوڑ گئے، ان کی سب کی بخشش فرما، ان کی یا اللہ درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں اونچا مقام نصیب فرما۔ ہمارے بھائی محترم تحسین خالد صاحب کی آج نانی جان کا انتقال ہو گیا، مولا ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور جو اس موذی مرض کا شکار ہے میرے اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو شفا یابی عطا فرما، یا اللہ ان سب کے حال پر رحم فرما، اور منہاج القرآن کے رفقا اراکین جو جہاں کہیں بھی دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے میرے مولا ان کو محفوظ فرما، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے سروں پر حضور سید شیخ الاسلام کا سایہ عطا دیر قائم فرما، اور آپ کو عمر خضر عطا فرما، آپ کو صحت عطا فرما، یا اللہ آپ کے اہل خانہ، آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے رفقا اراکین وابستگان سب کی خیر فرما۔ منہاج القرآن کا یہ گلشن ابد الآباد تک قائم دائم فرما، یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے رمضان المبارک کی آمد ہے، اور ہمیں اس کا بھرپور استقبال کرنے کی توفیق دے، ہمیں جذبہ عطا فرما، جذبہ عبادت عطا، ذوق عبادت عطا فرما، تلاوت قرآن کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے حضور سجدہ ریزیوں کی توفیق نصیب فرما، صدقہ و خیرات کی توفیق نصیب فرما، اور بڑھ چڑھ کر میرے اللہ اپنی بارگاہ سے قرب کی خیرات پانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کی حاجتیں پوری فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں میرے اللہ ان کو روزگار کی نعمت نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت نصیب فرما، اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہر ایک کے لیے کشادہ فرما۔ یا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا، خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام حضرات کا اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔